رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا اجر 2 بار دیں گے اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں تم عورتوں میں سے کسی ایک جیسی نہیں ہو، اگر تقوی اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہو طمع کر بیٹھے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دورہ قرآن میں پارہ نمبر 22 پارے کا آغاز کریں گے، اور اس کے آغاز میں سورہ الاحزاب ہے، اور 22ویں پارے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی امہات المومنین میں سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گی اور نیک اعمال کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے پاک رزق کو تیار کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام امت کی عورتوں کے لیے اور امہات المومنین کے لیے گفتگو اور رہن سہن کے آداب بھی بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو اس امر کی بھی تلقین کی ہے کہ جب وہ کسی سے بات کریں تو نرم آواز سے بات نہ کیا کریں، تاکہ جس کے دل میں مرض ہو وہ ان کی آوازوں کو سن کر طمع نہ رکھے اور معروف طریقے سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو اس امر کی بھی تلقین کی کہ وہ اپنے گھروں میں مقیم رہیں اور جاہلیت کی بے پردگی اور بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کریں، اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور ان کو پاک صاف کر دیا جائے، اور یہی سارے آداب گفتگو اور آداب رہن سہن امت مسلمہ کی تمام خواتین کے لیے بھی ہیں۔ اس کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اہلیہ کے ساتھ ناچاکی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ زید کی متعلقہ کے ساتھ شادی کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس مسئلے میں لوگوں کی رائے کی پرواہ نہ کریں، اور جناب زید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے ان کی اہلیہ کے ساتھ نکاح کر لیں، تاکہ مستقبل میں امت کے لیے اس معاملے میں کوئی دشواری نہ رہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس امر کو بھی واضح فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کے آخری نبی ہیں۔ دراصل اس وقت اہل مکہ منہ بولے بیٹے کو اپنے سگے بیٹے کے برابر سمجھتے تھے، اور اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بیوہ کے ساتھ، اس کی متعلقہ کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد اس قانون کو ختم کرنا تھا، اور منہ بولے بیٹے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی اس کا وراثت میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی وہ اپنا نسب چینج کر کے اپنے ساتھ کسی دوسرے مرد کا نام اپنی ولدیت میں لکھ سکتا ہے۔ اس چیز کی اسلام میں ٹوٹلی ممانعت بتائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں اس امر کا اعلان بھی فرما دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد 30 جھوٹے
آئیں گے جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں دجال آئے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مسلمہ کذاب اور اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ نے ان دونوں کو ذلت آمیز موت سے دوچار کر دیا۔ اس کے بعد بھی ہر دور میں جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے اور ہر ایک نے اپنے آپ کو نبی قرار دیا، لیکن اللہ نے ہر ایک کو ناکام اور نامراد بنا دیا۔ یہ جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کے پیروکار چھوٹی چھوٹی ٹولیوں اور گروہوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعتراف کرنے والوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ۔ اور ختم نبوت کے پروانے خاتم النبیین کی ختم نبوت کا عقلی اور علمی انداز میں دفاع کرتے چلے آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اس کے بعد اس سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کریں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَهُ، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے مومنوں پر درود بھیجتے ہیں تاکہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی سمت گامزن کر دیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پردے کا حکم بھی اسی صورت میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ جلباب کو اوڑھا کریں۔ جلباب سے مراد ایک ایسا لباس ہے جس نے عورت کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ڈھانکا ہو اور صرف ایک آنکھ نظر آ رہی ہو۔ اس لباس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پہچان لی جائیں اور کوئی ان کو تنگ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حوالے سے بتلایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو جہنمیوں کو اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس موقع پر جہنمی یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہوتا، اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کی بات کو مانا، بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت برسا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ اے ایمان والو، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کہی ہوئی بات سے ان کی برات ظاہر کر دی، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی وجاہت والے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے واقعہ کو نقل کیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے انسان تھے اور وہ ہر وقت اپنے جسم کو ڈھانک کر رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس حیا کی وجہ سے بدگمانی کا شکار ہو گئے کہ جناب موسیٰ کی ذات میں کوئی عیب موجود ہے، چنانچہ وہ ان کے بارے میں چہ مگویاں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی زبان بندی کا فیصلہ فرما لیا۔ ایک دن آپ علیہ السلام غسل کرنے گئے تو اپنا کپڑا اتار کر پتھر پر رکھ دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ پتھر ان کا کپڑا لے کر بھاگ پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑتے گئے یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے پاس پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جناب موسیٰ کا جسم دیکھ کر اس بات کو پا لیا کہ ان کے جسم میں نہ تو برس تھا اور نہ ہی کوئی اور عیب، اور وہ شرمندہ بھی ہو گئے کہ بلا وجہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے رہے تھے۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی کی تکریم کریں اور آپ کی ذات کا ہر ممکن دفاع کریں۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سچ بات کہنے کے فوائد بھی بتلائے ہیں کہ اگر سیدھی بات کی جائے تو معاملات سنور جاتے ہیں اور اللہ حق گو انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ الاحزاب کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے آسمان و زمین میں سب کچھ موجود ہے، اور اس کی حمد آخرت میں ہے، اور وہ باخبر حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا اور اس کی طرف چڑھتا ہے، اور وہ رحمت کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر انعامات الہیہ کی بارش بھی اس سورہ میں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندوں کو مسخر فرما دیا اور لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا، اور جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے مہینے کے سفر پر آنے جانے والی ہواؤں کو مسخر فرما دیا تھا، اور جنات کو ان کے احکامات کے تابع کر دیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے ان کے کام کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان سے تعمیراتی کام لیتے تھے، اور جو کوئی نافرمانی کرتا ہے اس کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کو طاری کر دیا تو جنات کو اس بات کی خبر تک نہ ہونے دی۔ جناب سلیمان علیہ السلام چھڑی کے سہارے کھڑے تھے، جب چھڑی کو دیمک لگ گئی تو جناب سلیمان علیہ السلام کے زمین پر گرنے کے بعد جنات کو اس بات کی خبر ہوئی، وگرنہ اتنی دیر تک وہ پوری تندہی سے ان کا کام کرنے میں مصروف رہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے سبا کی ایک بستی کا بھی ذکر کیا ہے کہ یقیناً سبا والوں کے لیے ان کے مقام رہائش میں نشانی تھی کہ ان کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ پاکیزہ شہر ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر ایک سخت امڑتا ہوا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دونوں باغوں کو بد مزہ پھل، جھاؤ اور کچھ بیری والے باغوں میں بدل دیا۔ ہم نے ان کو یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا تھا، اور ہم صرف ناشکروں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اور بابرکت بستیوں کے درمیان کچھ کھلی بستیاں آباد کر دی تھیں، جن کے درمیان ہم نے سفر کی مسافتوں کو محدود کر دیا تھا کہ ان کے درمیان صبح شام چلتے پھرتے رہو۔ تو اس پر ان لوگوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری بڑھا دے، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے ان کی ماضی کی داستان ان کو بنا دیا اور ان کو تتر بتر کر دیا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے، اور سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ تمام تعریفیں زمین اور آسمان بنانے والے اللہ کے لیے ہیں۔ اس نے فرشتوں میں سے بھی رسول چنے ہیں، بعض فرشتے 2 پروں والے، بعض 3 اور بعض 4 پروں والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خلقت میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جناب جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان گمراہ لوگوں کا بھی ذکر کیا جن کو ان کے غلط اعمال بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہیں کہ آپ ان اعمال پر حسرت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں جتنی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں اور جتنی بچوں کو جنتی ہیں اور جو کوئی بھی بوڑھا ہوتا ہے اور جس کی عمر کم ہوتی ہے، اللہ کو ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص ہدایت کے راستے پر ہو وہ گمراہ انسانوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں واضح کیں اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو اتارتا ہے اور اس کے ذریعے سے مختلف ذائقوں کے پھلوں کو پیدا کرتا ہے، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کے پہاڑ ہیں، کوئی سفید، کوئی سرخ اور کوئی کالے رنگ کا ہے، اور انسان اور چوپائی اور مویشیوں کے مختلف رنگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی اظہار کیا کہ جنت میں نہ دکھ ہوگا اور نہ تھکاوٹ اور کسی قسم کی اکتاہٹ کا احساس ہوگا۔ سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔ سورہ یاسین ایک جلالی سورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔
اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے ہیں جو قرآن مجید کی پیروی کرتا اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اختیار کرنے والا ہے، وہی ان کے ڈراوے میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ دو طرح کے اعمال کو لکھتے ہیں، ایک عمل وہ جو انسان خود کرتا ہے، دوسرا عمل جو اس کے پیچھے آتا ہے۔ پیچھے آنے والے اعمال میں صدقہ جاریہ اور لواحقین کی دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک بستی کا ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 رسولوں کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کے ساتھ قوت عطا کی۔ ان رسولوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، جس پر بستی والوں نے کہا کہ رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور معاذ اللہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بستی والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بستی کے ایک کنارے سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ بھی طلب نہیں کر رہے اور وہ ہدایت پر ہیں۔ لیکن بستی کے لوگوں نے اس مرد مومن کی بات نہ مانی اور اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت کو قبول کیا اور بستی والوں سے اپنی رحمتوں کو موڑ لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 23 میں ہم اس واقعے کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے تمام واقعات سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے والا بنائے اور ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بهدي سيد المرسلين وثبتنا على الهدى والصراط المستقيم. اللهم بارك لنا